یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر انیشا کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، اللہ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، لیکن اللہ تمہاری دعاؤں سے خوش ہوتا ہے اور وہ تمہیں بہترین وقت پر سب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو تم تھک چکے ہو نا، بس تھوڑا سا انتظار ابھی باقی ہے۔ تمہیں تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے مزید اطاعت کرنی پڑے گی، اور جس آزمائش سے تم گزر رہی ہو اس کا انعام ابھی تو اللہ نے تمہیں دینا ہے، تو بس دعا مانگنا نہ چھوڑنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور تم کسی اشارے کے انتظار میں ہو نا، تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں ہی اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو۔ تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، تو کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ نہیں، ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو، مانگنے کا حق تو اس نے تمہیں دیا ہے نا، اور جب اس نے سورہ ال-عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دے دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ اور سنو، مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو، اللہ کا وعدہ ہے، ایک دن آئے گا جب اللہ کہے گا، یہ لو میرے بندے تمہارے صبر کا انعام، وہ دیکھو تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے۔ اور پھر اللہ کہے گا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور بے شک اللہ وعدہ پورا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور سنو، جب اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ، تاکہ وہ کن فرما کر تمہاری خواہش پوری کر سکے۔ اور دیکھو، کیا پتہ جسے تم سب سے چھپ کر اللہ سے مانگتے ہو، وہ اللہ سب کے سامنے بڑی خوبصورتی سے عطا کر دے۔ یقین رکھو اپنے رب پر۔ اور سنو، اور وہ آہستہ آہستہ تمہارے دکھ کم کر دے گا، اور تمہیں ایک سیدھی راہ ضرور دکھائے گا، اور تمہارے دل کو سکون اور اپنی محبت سے بھر دے گا، اور تمہارا تڑپنا اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے، مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اور سنو، وہ تمہیں جلد ہی اس سے ملا دے گا جو تمہاری چاہت ہے انشاءاللہ۔ بس اپنی پسندیدہ چیز کے لیے کبھی ہار نہیں ماننا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا بے وجہ نہیں ہے۔ جب اللہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو پھر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ دیکھو، میں جانتی ہوں کہ تمہارے حالات بہت سخت ہیں، اور اتنے سخت حالات میں بھی جسے تم ناممکن ہونے کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہو، وہ اللہ تمہیں یوں دے گا کہ تمہارا چہرہ خوشی کے آنسو روئے گا، اور تم عنقریب پکار اٹھو گے کہ دیکھو اللہ نے لاج رکھ لی میری۔ اور سنو، یہ اللہ کا اشارہ ہے، ہاں یہ وہی نشانی ہے جو تم اللہ سے مانگ رہی تھی۔ ہاں، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، تمہارا اچھا وقت آ گیا ہے، اور تم اس کی چنی گئی بندی ہو، اس لیے آزمائی جاتی ہو۔ لیکن تسلی رکھو، تمہیں اللہ نوازنے والا ہے، وہ تمہیں نہیں بھولا۔ تمہارے آنسو، تمہاری دعا، تمہارا دل ہی دل میں اسے پکارنا، وہ سب جانتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، اب خیر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو بس پھر راضی ہو جاؤ۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اسے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں، اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ اور سنو، یہ نشانی سمجھو اللہ کی طرف سے، تمہاری کہانی مکمل ہونے کو ہے۔
सुकून की सदा आसमान से आने ही वाली है। अब बस शुक्र के आंसू तुम्हारी आंखों से बहने वाले हैं इंशाल्लाह। और सुनो, तुम अपनी मंजिल के दरवाजे पर मौजूद हो और बस अब दरवाज़ा खुलने ही वाला है। और याद रखो, अल्लाह के मंसूबे हमारे गुमान से बाहर हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका रब क्या कुछ कर सकता है। वो एक लम्हे में आपकी ज़िंदगी के सफ़हात आपकी हमायत में पलट सकता है। आपकी ज़िंदगी जो अभी उलट पलट हुई पड़ी है, वो इसे तरतीब देकर सीधा कर सकता है। तो फिर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या आपको अपने खालक के वादों पर यकीन नहीं है? और सुनो, ये निशानी है तुम्हारे लिए। बस समझ जाओ कि वो चीज़ तुम्हारे पास आने वाली है जिसे दुआओं में मांगते हो और रोते हो और नामुमकिन समझते हो इंशाल्लाह। देखो, अल्लाह जानता है कि आप इंतज़ार कर रही हैं। अल्लाह जानता है कि आप मुसलसल उसके दरवाज़े पर दस्तक दे रही हैं। अल्लाह जानता है कि आप अपनी दुआओं के जवाबात चाहती हैं। अल्लाह जानता है कि आप मोजज़ात के मुंतज़िर हैं। अल्लाह जानता है कि आपने कितने आंसू बहाए हैं और अल्लाह ये भी जानता है कि आपने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं। अल्लाह आपका दर्द जानता है। बस अल्लाह हर चीज़ को सही वक़्त पर उसकी जगह पर रख देगा इंशाअल्लाह। और ये निशानी समझो, जिसे तुम चुपके से अपनी दुआओं में मांग रही हो ना, अल्लाह उसे चुपके से तुम्हारे नसीब में लिखने की तैयारी कर रहा है। और देखो, ये जो आप उलझी हुई हैं कि क्या होगा, जो दिल अचानक घबरा जाता है कि बेज़ाहिर रास्ते और असबाब बनते नज़र नहीं आते। आजमाइश सख्त हो रही है तो जान ले, मंज़र के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। सब कुछ एक तरतीब से हो रहा है। जब आपके सामने आएगा तो लम्हा नहीं लगेगा, फिर असबाब भी नज़र आएंगे, रास्ते और हिकमतें भी। मुस्कुराएं कि अल्लाह आपको अता करने वाला है। देखो, अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे के दिल में कितनी तड़प है, कितनी आस उम्मीद से मुझसे मांगने आता है। फिर वो कैसे नहीं देगा? वो ज़रूर देगा, नवाजेगा, आपके दिल की हर मुराद पूरी करेगा। बस सब्र करो और यकीन करो, हो जाएगी मंजिल आसान इंशाल्लाह। और कुरान करीम में इरशाद है कि बेशक करीब है तुम्हारा रब कि तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। और मुमकिन है जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें तुम्हारी अगली दुआ से ही मिल जाए। क्या तुम्हारा ईमान मोजज़ों पर नहीं है? और देखो, अल्लाह ने सुकून की एक निशानी दिल के साथ साथ चेहरे में भी रखी है। बग़ैर बोले और कुछ कहे चेहरे की चमक, मुस्कुराहट बता देती है कि अल्लाह इस शख्स पर कितना मेहरबान है। जैसे क़यामत के दिन चेहरों से नेक लोग पहचाने जाएंगे, ऐसे ही दुनिया में भी उसकी रमक अल्लाह दिखाता है जिसे खुद से चेहरे पर लाना मुमकिन ही नहीं।